بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑھاپے میں جو یہ سورت پڑھتا ہے اللہ نے اسے بخشنے کا وعدہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ محترم ناظرین، ایسا کوئی گناہ نہیں جو اس سورت کو پڑھنے سے معاف نہ ہو، ایسا کوئی عذاب نہیں جو اس سورت کو پڑھنے والے پر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا، اللہ فرماتا ہے جو اس سورت کو پڑھتا ہے۔ محترم ناظرین، حدیث جامع ترمذی میں ورد ہے کہ اچانک آسمان کا افق پھٹا، ایک فرشتہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نمودار ہوئے اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور اختیار دیتا ہے، کوئی شخص نہیں جو گناہ عظیم رکھتا ہو، قرآن پاک کی یہ سورت پڑھ کر اپنی اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورت کو پڑھنے کے ساتھ اس کی دعا مانگنا قبول فرماتا ہے۔ جو شخص روزانہ صبح اور شام یہ سورت پڑھے گا اس کی روزی میں برکت ہوگی، عذاب قبر سے بچا رہے گا، موت کے وقت اس کی روح کے واسطے جنت میں داخلے کے لیے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو قرآن پاک کی ایک عظیم سورت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ جو شخص بڑھاپے میں اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اس کا کوئی گناہ ایسا نہیں جو اس سورت کے پڑھنے سے معاف نہ ہو، اور ایسا کوئی عذاب نہیں جو اس سورت کو پڑھنے والے پر آئے۔ محترم ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل امین سرگوشی فرما رہے تھے کہ اتنے میں آسمان کا افق پھٹا اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سکڑ گئے اور ان کا بعض جسم بعض کے ساتھ داخل ہونے لگا اور وہ زمین کے ساتھ مل گئے۔ بس اچانک ایک اور فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نمودار ہوا اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب آپ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ شاہ حکومت نبی بنے یا عبادت گزار نبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا کہ پشتی اختیار کی جائے۔ بس میں نے پہچانا کہ یہ مجھے نصیحت کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، عبادت گزار نبی بننا چاہتا ہوں۔ بس وہ فرشتہ آسمان کی طرف چڑھ گیا۔ پھر میں نے کہا، اے جبرائیل، میں تم سے اس کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں، مگر جب میں نے تیرا حال دیکھا تو روک دیا۔ اے جبرائیل، یہ کون تھا؟ عرض کیا، یہ اسرافیل علیہ السلام تھے۔ جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا تب سے یہ خدا تعالیٰ کے حضور صف بستہ کھڑے ہیں اور خدا تعالیٰ کے سامنے کبھی نظر نہیں اٹھائی۔ اس کے اور رب کے درمیان نور کے 70 حجاب ہیں، کوئی نور بھی ایسا نہیں مگر جب یہ اس کے قریب ہو جائے تو جل جائے۔ لوح محفوظ اس کے سامنے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آسمان یا زمین میں کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو لوح محفوظ جلد ہو جاتا ہے، بس یہ اپنی پیشانی کو حرکت دیتے ہیں اور اس میں نظر آتا ہے۔ اگر تو وہ حکم میرے متعلق ہو تو یہ مجھے حکم دیتا ہے، اور میکائیل علیہ السلام کے متعلق ہو تو اسے حکم دیتا ہے، اور اگر ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے متعلق کوئی پیغام ہو تو یہ اسے حکم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میکائیل کس کام پر مامور ہے؟ عرض کیا، نباتات پر۔ میں نے کہا کہ ملک الموت کس کام پر مقرر ہے؟ عرض کیا کہ روح قبض کرنے پر۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ میں نے گمان کیا کہ اسرافیل علیہ السلام کے اترنے کے متعلق قیامت قائم ہونے کا وقت آن پہنچا ہے، اور آپ نے جو میرا حال دیکھا تھا یہ قیامت کے قائم ہونے کے خوف سے تھا کہ شاید حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قیامت ہونے کی اطلاع دینے کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس آیا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بہت ہی عجیب سوال کیا۔ اس نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی قدرت ہے کہ دنیا کو
چھوٹے کیے بنا اور انڈے کو بڑا کیے بنا پوری دنیا کو انڈے میں ڈال دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا سوال سن کر بہت مسکرائے اور فرمایا، اے بندہ خدا، تو کہہ رہا ہے کہ کیا اللہ پاک ایسا کر سکتا ہے؟ مگر اللہ نے ایسا کر دیا ہے، مگر تجھے خبر ہی نہیں۔ وہ شخص بہت حیران ہوا اور کہہ اٹھا، وہ کیسے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ تمہاری آنکھ میں جو گول سا موتی ہے وہ تو انڈے سے بھی چھوٹا ہے، مگر اس سے تم پوری دنیا دیکھ سکتے ہو، کیا ایسا نہیں؟ اس نے کہا کہ ایسا ہی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ میں پوری دنیا بند کر دی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ایک عورت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہا، میں نے اپنے شوہر سے زیادہ اچھا کوئی مرد نہیں دیکھا، رات بھر عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے اور دن بھر نفلی روزہ رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مرد کی تعریف کی اور دعائیں دی اور وہ شرما کر جانے لگی۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دراصل اس نے آپ تک اپنے خامد کی شکایت پہنچائی ہے کہ آپ اس کے شوہر سے اس کا حق دلائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی تاکہ پہنچے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی فیصلہ کروانے کو کہا تو انہوں نے کہا کہ اس کے شوہر کو اگر نفلی عبادت کا شوق ہے تو 3 دن نفلی عبادت کے لیے رکھے، تو 1 دن اور رات اس پر اس کی بیوی کا حق ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فیصلے سے بہت خوش ہوئے اور ان کو بصرہ کا قاضی مقرر فرمایا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت بڑی عابدہ تھی اور بادشاہ کی بیٹی تھی۔ ایک شہزادے نے اس سے منگنی کی درخواست کی تو اس لڑکی نے نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر ایک ملازم سے کہا کہ میرے لیے ایک عابد اور زاہد اور نیک آدمی تلاش کرو جو فقیر ہو۔ وہ لونڈی عابد اور زیدہ کی تلاش میں نکلی اور ایک عابد زاہد کو لے کر اس شہزادی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ شہزادی نے اس سے پوچھا کہ اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، قاضی کے پاس چلتے ہیں۔ اس شخص نے آمادگی سے کہا کہ تم مجھے اپنے گھر لے چلو۔ وہ بولا کہ اس کمبل کے سوا کوئی چیز میری ملکیت میں نہیں، میں اسے رات کے وقت اوڑھتا ہوں اور دن میں اسے پہنتا ہوں۔ شہزادی نے کہا کہ میں تیرے حال پر راضی ہوں۔ یہ کہہ کر شہزادی اس نیک شخص کے ساتھ چل دی۔ وہ نیک شخص دن بھر محنت مزدوری کرتا اور شام کے لیے اتنا جمع کر لاتا جس سے افطار ہو سکے۔ شہزادی بھی دن بھر روزہ رکھتی اور شام کو افطار کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتی اور کہتی، اب میں عبادت کے لیے فارغ ہوں۔ ایک دن اس نیک شخص کو کچھ نہ ملا، انتہائی شاک گزار اور وہ گھبرا گیا کہ میری بیوی روزے سے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھ کر بارگاہ خداوندی میں دعا مانگی، اے اللہ پاک، تو جانتا ہے کہ میں نے تو اس سے دنیا کے لیے کچھ طلب نہیں کیا اور میں تجھ سے اپنی بیوی کی رضامندی کے لیے یہ طلب کر رہا ہوں، تو مجھے اپنے پاس سے رزق عطا فرما، تو ہی بہترین رازق ہے۔ اسی وقت آسمان سے ایک موتی گرا۔ وہ نیک شخص اس موتی کو لے کر اپنی بیوی کے پاس گیا اور جب اس کی بیوی نے وہ موتی دیکھا تو ڈر گئی اور کہنے لگی، تم یہ موتی کہاں سے لائے ہو؟ ایسا قیمتی موتی تو میں نے اپنے باپ کے پاس بھی نہیں دیکھا، اتنا قیمتی موتی تو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اس شخص نے کہا، میں نے آج رزق کی خاطر محنت مزدوری کی مگر مجھے کچھ بھی نہیں ملا اور میں نے سوچا کہ میری نیک بیوی روزہ افطار کرنے کی خاطر میری منتظر ہوگی اور میں خالی ہاتھ گھر واپس کیسے لوٹوں؟ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے میرے لیے یہ موتی نازل فرما دیا۔ شہزادی بولی، تم اسی جگہ جاؤ جہاں تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تھی اور گریہ وزاری کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں یوں دعا کرو، اے اللہ تعالیٰ، اے میرے مالک اور پروردگار، اگر تو نے یہ موتی ہمیں دنیاوی رزق کے طور پر عطا فرمایا ہے تو اس میں ہمیں برکت دے، اور اگر آخرت کے ذخیرہ میں سے یہ موتی عطا فرمایا ہے تو اسے واپس لے لے۔ اس نیک شخص نے ایسا ہی کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ موتی
واپس لے لیا۔ اس سے واپس آ کر تمام حقیقت شہزادی کو بتائی تو شہزادی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا یا اللہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عورتوں میں سب سے حسین سلوک پیش آئے اور اپنے شوہر کی خواہش کے مطابق فرما برداری کرتی رہے اور ان کی ہونے والی اولاد اللہ کے سائے میں ہوگی سوائے ان کاموں کے جو گناہ کے کام ہیں، اور ایسی عورت کو رات اور دن میں ایسے 1000 شہداؤں کا ثواب ملتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صبر کے ساتھ شہید ہوتے ہیں اور اس کے اجر کی توقع اللہ تعالیٰ سے رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے گھر آتے تو میرے بابا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے کام چھوڑ کر ہمارے گھر آ جاتے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھتے تو میں کہتی کہ بابا آپ ہمارے گھر آتے ہیں اور علی کا چہرہ دیکھتے رہتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے بابا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹی غلطی نہ کرو، میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں میرے پاس میرے رب کا ایک آنے والا فرشتہ آیا، اس نے مجھے خوشخبری دی کہ میری امت میں سے جو کوئی اس حال میں مرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس نے کسی کو شریک نہ کیا ہو تو وہ جنت میں ہو جائے گا۔ اس پر میں نے پوچھا اگرچہ اس نے غلط کام کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگرچہ اس نے غلط کام کیا ہو یا اس نے چوری کی ہو۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ متغیر پایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اپنے گھر گئے، اپنی زوجہ سے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور متغیر تھا، میرا خیال ہے کہ بھوک کی وجہ سے ایسا ہے، کیا اب تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے عرض کیا واللہ اس بکری اور کچھ بچے ہوئے آٹے کے سوا گھر میں کچھ نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت بکری کو ذبح کیا اور فرمایا کہ جلدی جلدی گوشت اور روٹیاں تیار کر دو۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو ایک بڑے پیالے میں رکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کھانا حاضر کر دیا۔ بس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر اپنی قوم کو جمع کرو۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم کو لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو الگ الگ ٹولیاں بنا کر میرے پاس بھیجتے رہو۔ اس طرح وہ ٹولیاں بنا بنا کر کھانے لگے۔ جب ایک ٹولی سیر ہو کر کھا لیتی تو دوسری ٹولی آ جاتی کھانا کھانے کے لیے، وہ بھی سیر ہو کر کھانا کھا لیتی، یہاں تک کہ سب نے کھانا کھا لیا اور برتن میں کھانا جو قطو بلکہ پہلے سے بھی زیادہ موجود تھا۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کھانا کھانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھاؤ مگر ہڈیاں نہ توڑنا۔ پھر آپ نے ہڈیوں کو جمع فرمایا اور ان پر ہاتھ مبارک رکھا اور کچھ پڑھا جیسے میں نے سنا، وہ بکری کان جھڑکتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر اپنی بکری لے جاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بکری لے کر اپنی بیوی کے پاس آیا تو وہ بولی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ واللہ یہ ہماری وہی بکری ہے جس کو ہم نے ذبح کیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے حق تعالیٰ نے اس بکری کو زندہ کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کو ذبح کیا تو ان کے دو چھوٹے صاحبزادے بھی وہاں موجود تھے جنہوں نے بکری ذبح ہوتے ہوئی دیکھی۔ وہ دونوں چھری لے کر چھت پر گئے۔ بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے سے کہا او میں تمہارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کروں جیسے ہمارے والد
گرامی نے کیا اور گلے پر چھری چلا دی اور نادانی میں اس کو ذبح کر دیا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جیسے ہی بچے کی ماں نے اس منظر کو دیکھا تو فوراً بھاگی اور بڑا بچہ ڈر کر اور خوف سے چھت سے گرا اور مر گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے دونوں بچوں کی لاشوں کو اٹھایا اور اندر لا کر رکھ دیا، اس خیال سے کہیں اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پریشانی نہ ہو اور یہ دعوت بے وجہ ضائع نہ ہو جائے۔ نہایت ہی صبر و استقلام کے ساتھ بچوں پر کپڑا ڈال دیا، اس بارے میں کسی کو بھی نہ بتلایا، حتیٰ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہ بتلایا۔ اگرچہ دل صدمے سے نڈھال تھا اور خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر اس کے باوجود چہرے پر کوئی پریشانی نہ تھی، بلکہ چہرے کی تازگی کو برقرار رکھا اور کھانا پکایا۔ جب رسالت مآب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، کھانا تیار کیا گیا تو اس وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیں کہ وہ اپنے صاحبزادے کو بلا لیں کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کھانا کھانے کا شرف حاصل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، اپنے فرزند کو فوراً بلاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً باہر تشریف لے گئے اور اپنی زوجہ محترمہ کو فرمایا کہ بچوں کو بلاؤ تاکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھائیں۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ بچے موجود نہیں۔ حضرت جابر نے آ کر حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ، بچے گھر میں موجود نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بچوں کو جلدی بلاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ اپنی زوجہ محترمہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اسی لیے بچوں کو جہاں بھی ہیں جلدی بلاؤ۔ بچوں کی ماں جو پہلے ہی غم سے نڈال تھی، آنسو کے سمندر کو آنکھوں میں سمائے ہوئے صبر و استقلال اور حوصلے کے ساتھ حضور پر نور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کر رہی تھی، اس نے روتے ہوئے عرض کیا کہ اب میں اپنے بچوں کو نہیں بلا سکتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روتی کیوں ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ غموں سے نڈھال ماں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمرے کے اندر لے گئی اور دونوں شہزادوں کی لاشوں سے چادر ہٹائی اور عرض کیا کہ یہ کب کے اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کی خاطر بڑے بڑے حوصلے اور صبر سے یہ سب کچھ برداشت کر کے خدمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی آخرت سنوار رہی تھی تاکہ دعوت کا جو پروگرام ہے وہ خراب نہ ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ اس سے پہلے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حادثے سے بے خبر تھے۔ دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور ماجرا عرض کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں بچوں کی لاشوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھا تو سارا گھر غمزدہ ہو گیا اور ماں کی ممتا جو پہلے ادب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاموش تھی، زار و قطار رونے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرے محبوب کبریا علیہ السلام کو خدمت میں حاضر ہو کر میرا پیغام دو کہ اے محبوب، دعا آپ فرمائیں، ان کو زندہ ہم کریں گے۔ چنانچہ حضور محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک دعا کے لیے بلند کیے، ابھی ہاتھ واپس نہ آئے تھے کہ دونوں شہزادے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ گھر جو پہلے دونوں صاحبزادوں کی موت سے خوف زدہ اور غم زدہ تھا، اب خوشی سے پھولے نہ سماتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اس صورت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی کہ جو اس صورت کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کی ہر دعا قبول فرماتا
کرتا ہے اس پر کوئی عذاب نہیں آتا، اور جو شخص صبح شام اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اس کی روزی میں برکت ہوگی، عذاب قبر سے بچا رہے گا، موت کے وقت اس کی روح کے واسطے جنت میں داخلے کے لیے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ تو محترم ناظرین، وہ سورت یاسین ہے۔ ناظرین، اس سورت کو پڑھنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورت یاسین کی ایک مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ اس سورت کو اگر آپ صبح شام پڑھنا چاہیں تو صبح شام بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اگر آپ اس کو روزانہ صبح شام پڑھنے کا معمول بنا لیں تو کوئی ایسا گناہ نہیں جو اس سورت کی تلاوت کرنے سے معاف نہ ہو، اور کوئی ایسا عذاب نہیں جو اس سورت کو پڑھنے والے پر آئے۔ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش کروا لیتی ہے۔ اس سورت کی تلاوت کرنے والے کے لیے قبر کی منزل آسان کر دی جاتی ہے، اور یہ سورت اپنے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشوانے کے لیے حاضر ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ تلاوت کرنے والے کو بخشوا لیتی ہے۔ اس سورت کو روزانہ تلاوت کرنے والے کے لیے عذاب قبر سے اس کو نجات دے دی جاتی ہے، اور موت کے وقت اس کی روح کے واسطے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، آپ نے اس سورت کی تلاوت کا معمول بنانا ہے تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت سنور سکے، اور دنیا، آخرت اور قبر کی منزلیں آسان ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔